رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم رات عنایت فرمائی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات بہت ہی عظمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، بہت ہی رحمت والی رات ہے۔ اسی رات میں قرآن مقدس نازل ہوا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ ایک رات کو کوئی اگر پا لے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے افضل عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر مفسرین انا انزلنا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سورت اور پورے قرآن کے ساتھ حضرت جبریل امی کو لکھنے والے فرشتے کے پاس شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں اور مختلف مہینوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، جس طریقے سے ضرورت پڑی، جب ضرورت پڑی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شب قدر میں قرآن مقدسہ بھی نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد عظمت اور فیصلہ والی رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر میں عمل کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی خیر من الف شہر سے ہوئی، اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روز نبی اکرم شافعی روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے روبرو 4 حضرات کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ارشاد کیا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی اور کبھی لمحہ بھر کے لیے اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی۔ اور فرمایا جس چیز کو سن کر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تعجب ہوا، یہ اس سے افضل ہے۔ اس پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حد درجہ مسرور ہوئے۔ یحییٰ بن بخی کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا ذکر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے 80 برس عبادت کی۔ اس طریقے سے عبادت کی 80 برس، ذرا دیکھیں 1000 مہینے تک ہتھیار بند رہے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، کبھی جسم سے ہتھیار الگ نہیں کیے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمائی، تو اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تعجب، تو اس وقت یہ آیت مطہرہ نازل ہوئی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام نے اس مجاہد کا نام شمعون بتایا ہے اور بعض نے شمسون بتایا ہے۔ تنزل الملائکہ، یعنی شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، جس میں حضرت جبریل امی اترتے ہیں اور فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، ملائکۃ والروح، یعنی فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امی بھی اترتے ہیں، جن کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر نصب فرماتے ہیں، ایک جھنڈا گنبد خضرا پر لہراتے ہیں، سبحان اللہ، اور ایک جھنڈا بیت المقدس میں لہراتے ہیں، ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں پھیل جاؤ۔ فرشتے پھیل جاتے ہیں، جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، ہر جگہ فرشتے جاتے ہیں، سوائے ان جگہوں کے جہاں پہ تصاویر ہوتی ہیں، کتے ہوتے ہیں یا زانی ہوتے ہیں یا جنبی ہوتے ہیں، یعنی ناپاک لوگ جس میں ہوتے ہیں، اس میں فرشتے نہیں جاتے، اور دوسرے رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرنے والے اس گھروں میں بھی فرشتوں کے آمد نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے
صبح کے وقت فجر تک رہتے ہیں اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ ان کی آمد ہوتی ہے، سلامتی کے ساتھ رب عزوجل کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے جا کر کے، اور ہم نے جو بھی عبادت کی ہوتی ہے اللہ کے حضور میں ساری عبادت جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کس طریقے سے عبادت کر رہا تھا، تجھے الہ پروردگار عالم تجھ کو کس طریقے سے رو رو کر کے منا رہا تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی ہی دلچسپی کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قبول ہو کے رہتی ہے اللہ عز و جل کی بات میں۔ تو شب قدر اور شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ طاق کی راتوں میں زیادہ تر پائی گئی، جیسے 21ویں شب، 23ویں شب اور 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، اور زیادہ تر یہ رات 27ویں شب میں زیادہ تر پائی گئی ہے۔ تو ان راتوں کا اہتمام کیا کریں، ان راتوں کو عبادت کیا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کے صدقے سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی تو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لکھ دیا جائے گا اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، تسبیح و تحلیل کی رات ہے۔ اس رات میں کوتاہی اور کاہلی نہ کریں، بلکہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں اور نوافل وغیرہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ یوں ہی غفلت کے ساتھ اور سو کر کے اس رات کو نہ گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے لو سلام اب ہمارا آقا، لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا، لے لو سلام اب ہمارا آقا، لے لو سلام اب ہمارا مولا، لے لو سلام اب ہمارا۔ چاند